آج میں بات کروں گی عورت پہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو حقوق تو ملنے چاہیے یا نہیں، یہ تو سوال ہی ہمارا بہت بعد میں چلا جاتا ہے. ہم یہ لفظ تو لگا دیتے ہیں کہ حقوق ملنے چاہیے، مسلط تو کر دیا جاتا ہے. کیا ملتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو جو حقوق کی حقدار ہوتی ہے کیا وہ ملتے ہیں؟ تو اس بات کو تو پہلے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں پریفر کروں گی کہ عورت کو خود اس چیز کی سوچ سمجھ اور بہت فکر ہونی چاہیے کہ عورت نے کیا بننا ہے، اس کا کتنا ضروری ہے اس معاشرے میں خود کو بنانا. آج کل کے دور میں عورت کو اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل بنانا اتنا اشد ضروری ہے، ورنہ جو کچھ تباہیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر اس کی وجوہات جو ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو زیادہ پڑھاتے نہیں ہیں، اسے کسی قابل نہیں بناتے. اور جو اسٹڈی کر بھی چکی ہیں کوئی لیکن ہم نے انہیں پریکٹیکل فیلڈ میں جانے نہیں دیا، ہم نے انہیں کچھ کرنے نہیں دیا، کسی ہنر سے انہیں راستہ ہونے ہی نہیں دیا. ہم نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، شادی ہونی ہے، بچے سنبھالنے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تو شادی کے لیے ہی تو ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو پڑھانا ضرور چاہیے، اور پڑھائی کے ساتھ صرف اور صرف پڑھائی نہیں، ہمیں انہیں اس قابل بنانا چاہیے وہ لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں کچھ روپے کما سکے اور خود کو بنا سکے. سب سے بڑھ کر میں بات کرتی ہوں ایک عورت کی میرڈ لائف پہ. شادی سے پہلے تو اسے بالکل انڈیپینڈنس ہونا چاہیے، بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن شادی کے بعد موسٹ امپورٹنٹ جو ہے، شادی کے بعد اسے آپ اس قابل بنا کر بھیجیں کہ وہ شادی کے بعد کوئی خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے تو وہ خود کو سنبھال سکے، اگر اس کے بچے ہیں انہیں سنبھال سکے. ہمارے معاشرے میں کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم برداشت کرو، رہو؟ کیونکہ وہ خود کو سنبھال نہیں سکتی، وہ اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی. پہلے آپ اس چیز کو جائزہ لیں، اس چیز کے فیصلے پہ جائیں، اندر گہرائی پہ جائیں کہ کیا عورت غلط ہے یا مرد غلط ہے. اگر جاننے کے باوجود، کچھ ماں باپ جاننے کے باوجود کہ ان کی بیٹی غلط نہیں ہے، اور وہ کیوں اسے دھکیلتے ہیں اس آگ میں جہاں پہ وہ جل جل کے صرف خود کو ذہنی مریضہ بنا رہی ہوتی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو اگر کہیں عورت ہمت بھی رکھتی ہے نا کہ وہ فیصلہ لے جائے، اپنے بچی کو، اپنے بچوں کو وہ پال سکتی ہے، وہ اس قابل ہے، تو وہاں پہ اس کے مائکے کی اور ارد گرد معاشرے کے لوگوں کی باتیں اسے روک دیتی ہیں، وہ اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ وہاں رہے، وہ وہاں مر جائے، وہ وہاں سہتی سہتی ایٹ دا اینڈ وہ مر جائے، وہ ایک ذہنی مریضہ بن جائے. ذہنی مریضہ تو وہ ہوتی نہیں ہے، بعد میں اسے ٹینشنز دے دے کے اور اسے ڈپریشن کا مریض بنا کر پھر اسی عورت کو ذہنی مریضہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی پاگل، یہ تو ہے ہی، اس کا تو دماغ ہی خراب ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. کبھی کسی نے عورت کے اندر کی گہرائی کو تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے اندر کتنے طوفان چل رہے ہیں، وہ اندر سے کیا چاہتی ہے. اسے کبھی اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جب اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے، مسل کر لوگ آگے چلے جاتے ہیں، اس کی چھوٹی سی خواہش کو بھی نہیں دیکھتے، وہ ان چیزوں کو کتنا دل پہ لے جاتی ہے اور کس حد تک وہ پھر اپنے آپ کو مریض بنا چکی ہوتی ہے. اس چیز کا اندازہ نہ اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے، نہ ہی اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ہوتا ہے، اور شوہر کو جو کوئی ہے ہی ملوث پوری اس چیز میں، اسے تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کی تو بات ہی یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے کہ اسے اندازہ ہو تو وہ بیوی اس لیول پہ آئی کیوں. تو خدارہ میں تو ریکویسٹ کروں گی، اور یہ میسج میرا اگر جو بھی عورت سنے، لڑکی سنے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جس کی شادی ہو چکی ہے، میں کہوں گی کہ میرا ان سے ہاتھ جوڑ کے اس چیز کی ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود کچھ کر سکیں اور اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں. عورت ٹھان لے تو وہ اتنی مضبوط چٹان ہے. اگر وہ عورت ٹھان لے، وہ فیصلہ کرنے پہ آ جائے، اسے 100 چٹانیں بھی نہیں توڑ سکتی.
اسے اس کے آگے کوئی، میں کہتی ہوں کوئی پتھر کوئی چٹان اس کے آگے مضبوط نہیں ہے عورت کے فیصلے کے آگے، اگر وہ کرنے پہ آ جائے. لیکن بعض اوقات ہمیں اس معاشرے کی روایات کو فالو کرنے کے لیے دھکیل دیا جاتا ہے اس آگ میں. تو میں کہوں گی بالکل نہیں ایسا کرو. عورت اس میں صرف اپنی خواہشوں کو مار کر، اپنے آپ کو مار کر، اور نہ جانے کتنی کتنی چیزوں کی بربادیوں کو لے کر ساتھ چلتی ہے، یہ وہ لوگ نہیں جانتے. دیکھیں جہاں پہ کمپرومائز ہے ہی نہیں، جہاں پہ گزارا ہے ہی نہیں، وہاں پہ نسلیں بھی برباد ہیں، وہاں پہ بچوں کی تربیت بھی برباد ہے. تو ہمیں کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ رہیں بچوں کی خاطر؟ جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے وہاں پہ نسلیں ہی تو برباد ہو رہی ہیں. وہاں پہ انہیں دیکھ کر ماں باپ سے بچوں نے کیا سیکھنا ہے جہاں پہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ تو سوال تو یہاں آ جاتا ہے. میں کہتی ہوں اس سے بہتر تو ایک ماں الگ بچوں کو پال لے یا باپ الگ بچوں کو پال لے، یہ بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ایک مس انڈرسٹینڈ کپل کو دیکھ کر ان کے بچوں پہ جو میسج جاتا ہے اور وہ جو کچھ پک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہارمفل ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ اسے کہیں کہ وہاں پہ رہے، نہیں، ایسا مت کہیں. اس لیے عورت کو اس معاشرے میں بننا بہت ضروری ہے، انتہا کا ضروری ہے، اتنا کہ وہ عزت سے اپنے بچوں کو پال سکے اور خود کو سنبھال سکے. ہاں یہاں پہ بات کی جا سکتی ہے بات کہ وہ کمپرومائز کرے، لیکن ایک لمٹ تک، جہاں پہ ہر حد پار ہو چکی ہو، جہاں پہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ مار تشدد کو ظلم نہیں کہتے. سب سے بڑا ظلم دماغی چوٹ کا ہے، جو عورت کے دل اور دماغ پہ لگائی جاتی ہے، سب سے بڑا ظلم اسے کہتے ہیں. ظلم وہ نہیں ہوتا کہ شوہر کسی چیز سے لے کر اس پہ وار کرتا ہو، اور اس سے ظلم نہیں کہتے، اسے خون نکل آئے. سب سے بڑی تکلیف دہ چیز تو صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو نہیں سمجھ پاتا. شوہر اسے یہ نہیں جان پاتا کہ وہ ناراض ہے تو اسے کیا چیز چاہیے، وہ کس سے راضی ہو جائے گی. جس شوہر کو یہی نہیں پتا کہ میری بیوی نے راضی کس بات سے ہونا ہے، تو کیا وہ شوہر ہے اس کے ساتھ وہ ساری زندگی گزار سکتی ہے؟ اور عورت مرد کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی ہے کہ مرد اس کا شوہر کس چیز سے اس سے راضی ہو جائے گا، کس چیز سے ناراض ہو سکتا ہے، کب اسے کیا چاہیے ہوتا ہے. آنکھوں کے اشاروں سے عورت سمجھتی ہے مرد کے. تو کیا مرد میں اتنی سکت نہیں ہے سمجھنے کی؟ مرد ویسے تو جانا جاتا ہے کہ بہت، عورت کو تو بے وقوف کہا جاتا ہے عورت کی تو عقل جو ہے وہ پتہ نہیں پاؤں میں ہوتی ہے، گھٹنوں میں ہوتی ہے، تو بالوں میں ہوتی ہے، چٹیا کے پیچھے ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہ آل فال بکا جاتا ہے. تو کیا مرد اتنا اگر عقل مند ہے تو مرد ایک چھوٹی سی عورت کو نہیں سمجھ پایا اسے کیا چاہیے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اس کی سمجھے تو عورت پتہ نہیں کتنے بڑی بڑی خوشیاں دے جاتی ہے. لیکن عورت نے کبھی اس معاشرے میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہاں اگر عورت کمپرومائز کرے، اگر اس کے بچے ہیں، عورت کمپرومائز کرے، ایک لمٹ تک کرے، جہاں تک اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اتنے سے کمپرومائز سے مجھے بھی بہت کچھ آؤٹ پٹ میں مجھے بھی بہت کچھ ملنے والا ہے، تو وہاں پہ وہ کرے. لیکن جہاں اسے نظر آ رہا ہے مسلسل وہ کمپرومائز کر رہی ہے، مسلسل وہ ہر چیز سیکریفائز کر رہی ہے، لیکن اسے بدلے میں کچھ حاصل نہیں ہے سوائے تکلیف کے، تو میں کہتی ہوں اس چیز کو ختم کر دینا بہت بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا سبب بنا دیتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے صبر کو، جو اس پہ گزرے ہوتے ہیں، جو اس نے تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں، اسے ضائع نہیں جانے دیتا. خدا اس کا اجر ضرور دیتا ہے، ایک لیول پہ ضرور دیتا ہے. تو ہمیں جو ہے کیا ہے، صرف ہمیں فیصلہ کرنے کی ہمت چاہیے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بنانا ہے. ہم عورتوں کو خود کو بنانا بہت ضروری ہے. ہم اسی آسرے پہ رہے، ہم نے تو شادی ہی کرنی ہے، ہم نے تو وہیں ان کے رحم و کرم پہ ہی پلنا ہے. ہاں کتنی خوبصورتی کی زندگی ہے وہ، کہ ٹھیک ہے آپ نے ہسبینڈ کے ہی رحم و کرم پہ پلنا ہوتا ہے اور انہی کا کھانا ہوتا ہے، تو یہ ایک رشتے کی خوبصورتی ہوتی ہے. رحم و کرم بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ شوہروں کو لگتا ہے کہ یہ رحم و کرم پہ پل رہی ہے. اس طرح کے بھی جو ہیں شوہر پائے جاتے ہیں اس معاشرے میں. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو اگر اتنا بنا لے، خود کماتی ہو، کچھ اچھا کماتی ہو، بے شک اس کے ان لاز جو ہیں وہ کروڑ پتی ہوں، تو اتنی سکون کی
زندگی وہ گزار رہی ہوتی ہے تو اسے اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کچھ ہے، ایک اطمینان کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی ہے، خود بھی کچھ ہو تو وہ بڑی خوبصورتی ہے اس زندگی میں، وہ بہت مزہ ہے اس زندگی میں جس میں وہ خود بھی کچھ کر رہی ہوتی ہے. تو صرف اسی طرح کی زندگی گزارنا کہ شوہر نے جو لا کر 2 پیسے دینے اسی پہ گزر بسر کرنا ہے، تو میں سمجھتی ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو خود کو کچھ بناؤ، خوددارہ کچھ بناؤ کہ آپ اتنا نہیں کچھ نہیں، اپنے آپ کے 2 بچے ہیں وہ تو اس کا گزر بسر آپ خود کر سکیں اور اچھی انہیں تربیت دے سکیں، اچھی تعلیم دے سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. میرا اس میسج کو میں چاہوں گی کہ میرے اس میسج کو عورتوں تک ضرور پہنچایا جائے. وہ عورتیں جو یہ سوچتی ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی فیصلہ نہیں لے پاتی، لیکن جانتی ہیں کہ سب کچھ برباد ہی ہے وہاں، خود کو ذہنی مریضہ بنا رہی ہیں. اس لیول تک اگر بات ہے تو خود کو مت ذہنی مریضہ بنائیں. جس مرد نے کچھ شادی کے عرصے میں ہی آپ کو خوشی نہیں دی اسٹارٹ میں، تو وہ مرد کبھی بھی نہیں بدلے گا. جس مرد نے اگر کچھ عرصے میں ہی اپنا روپ دکھا دیا تھوڑے سے دن، اور آپ نے کئی سال دے دیے ہیں، سالوں تک بات ہے، ہاں 2-3 سال آپ دے کر ضرور دیکھیں. 2 سے 3 سال ضرور ریکوائرڈ ہیں شادی کو کہ آپ انہیں انڈرسٹینڈ کریں، وہ آپ کو کریں. اگر تب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، ازلوں سالوں 5-10 برس گزارنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. خدا بہت اچھا سبب بنا دیتا ہے. کچھ نہیں تو آپ اسی گھر میں، اسی کے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو باپ کا نام دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بنا لیں، خود کو بنا لیں، تو وہ شوہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا کہ مرد کو لالچ ہی ہوتا ہے پیسوں کا. ایک عورت جب خود کچھ ہوتی ہے تو مرد کی جرأت آسانی سے نہیں ہوتی بات کرنے کی. اسپیشلی یہ بات، عورت جب تک خود کچھ ہے تو مرد جرأت نہیں کرتا آسانی سے بات کرنے کی. جب عورت کو وہ کمزور تر سے کمزور تر دیکھتا ہے تو وہ بات بات پہ بات کر جاتا ہے. تو ہمیں موقع نہیں دینا کہ عورت کو وہ بات کر جائے. ہم کچھ ہوں گے تو وہ سوچے گا بات کرتے ہوئے. تو ہمیں گزارا نہیں کرنا، ہمیں بھی زندگی جینی ہے جیسے مرد جیتا ہے. عورت کو بھی حق ہے زندگی جینے کا. عورت حق کیوں اس چیز کا گوا دیتی ہے کہ وہ گزارا کرے، وہ گزارے زندگی اور مرد جیے؟ کیوں ایسی ناانصافی ہمارے معاشرے میں؟ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ زندگی آپ گزارو، آپ اس وقت کو گزارو، اور مرد زندگی جیے؟ بہت فرق ہے اس بات میں. ہمیں بھی جینا ہے، عورت کو بھی پورا پورا حق ہے جینے کا. تو ہمیں بھی وہ سب حقوق ملنے چاہیے جو ایک مرد کو حاصل ہیں. مرد جتنی سکون کی زندگی جیتا ہے، سکون سے سانس لیتا ہے، سکون سے ہر چیز کو انجوائے کر پاتا ہے، ایک عورت کو بھی وہی سب حق ہے کہ وہ بھی ہر لمحے کو انجوائے کرے، اسے جیے، نہ کہ گزار رہی ہو. تو بالکل بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ عورت سب کچھ برداشت کرتی رہے، عورت جیے، اس چیز کو برداشت کرے. عورت کو جو مرد کے ساتھ مسلط کر دیا جاتا ہے نا، وہ 1 دن 2 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال، یہ ایک مدت کا عرصہ وہ گزار تو رہی ہوتی ہے. پردے میں وہ نہ جانے کتنے ہزار غم، کتنی باتیں چھپائے اپنے دل میں سہ رہی ہوتی ہے. کوئی ملتا ہے تو جی ٹھیک ٹھاک، ہاں میں ٹھیک ہوں. یہ اس سے پتہ ہے، یہ وہ جانتی ہے کہ وہ کس طرح یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، ہاں میں ٹھیک ہوں. کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اس زندگی کے پیچھے جو اس نے اتنی مدت گزاری ہے، کتنے غم ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں اس کے دل میں چھپی جو وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتی. یہ صرف اور صرف ایک عورت جانتی ہے. تو اتنی کوئی مجبوری نہیں پڑی ایک عورت کو کہ وہ اپنی زندگی گزارے. اس نے بھی جینی ہے، اس سے بھی پورا حق ہے زندگی جینے کا. تو اپنی زندگی کو جیو. میں ہر عورت کو یہ پیغام دوں گی کہ اپنی زندگی کو جیو، گزارو نہیں. ایک ہی تو زندگی ہے جو ہمیں بھی ملی ہے، جو مرد کو بھی ملی ہے. تو عورت نے بھی زندگی جینی ہے، گزارنی نہیں ہے. وہ اس قابل خود کو بنائے کہ عورت بھی زندگی جیے، گزارے نہیں. تو ضرور میرے اس پیغام کو سن کر میں چاہوں گی کہ اللہ کرے بہت سی عورتوں پہ اثر ہو، اور بہت سی عورتیں اس پیغام کو جب سنیں تو ایک میں امید کرتی ہوں کہ ایک انہیں ہمت ملے گی، وہ کچھ ضرور سوچیں گی. کچھ کرنے تک نہیں فوراً سے آئیں گی، تو سوچیں گی ضرور، کچھ دن تک کر بھی جائیں گی. عورت جب کرنے پہ آتی ہے، سوچ بنا لیتی ہے، تو وہ سب کچھ کر گزرتی ہے. عورت بہت ہی زیادہ
پختہ اپنا جو ہے نا. اور مرد کا کوئی فیصلہ میں نہیں سمجھتی کہ مرد مضبوطی سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. میں نے بڑے مردوں کو دیکھا ہے, مرد وہ مضبوطی سے فیصلہ نہیں کر سکتا جس طرح سے عورت کر سکتی ہے. تو آپ لوگ سوچو اور بس کر جاؤ. فیصلہ نیگیٹیو نہیں ہونا چاہیے, فیصلہ پازیٹیو ہی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کس طرح سے کرنا ہے, یہ آپ جانتے ہیں.